Welcome viewers and welcome to Kahani Pakistani ka special episode. वाशिंगटन डीसी में इस रिकॉर्डिंग के वक्त लाखों लोग जमा हैं अमेरिका के यौम आज़ादी मनाने। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे अमेरिका। इस क्राउड को एक नज़र देखने से ही पता चल जाता है कि अमेरिका को लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स क्यों कहते हैं। ये इमिग्रेंट्स अमेरिका को क्या दे रहे हैं और इन रिटर्न ये मुल्क इन्हें क्या दे रहा है। आज का मिक्सिंग बाउल स्पेशल शो इसी के नाम। इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस और इमिग्रेंट्स के लिए 4th of July क्या मीनिंग रखता है। वाशिंगटन डीसी में इमिग्रेंट्स को अपने कल्चर सेलिब्रेट करने का खूबसूरत मौका देने वाला फोक लाइफ फेस्टिवल और इमिग्रेंट्स अमेरिका की आबादी में क्या तब्दीलियां ला रहे हैं। अमेरिका दुनिया भर के लोगों के लिए कशिश रखता है। इनमें से एक ये है कि अमेरिका एक मिक्सिंग बोल है, यानी कि दुनिया भर से यहाँ अपने ख्वाब लेकर आने वाले इमिग्रेंट्स अपनी आइडेंटिटी को खोने के डर के बगैर इस सोसाइटी का हिस्सा बन सकते हैं। मेरे साथ चलिए वाशिंगटन डीसी में अमेरिका के इंडिपेंडेंस डे की हाइलाइट्स देखने और ये जानने कि इमिग्रेंट्स के लिए ये दिन क्या मीनिंग रखता है। हर साल 4 जुलाई को अमेरिकन अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। अमेरिका की तमाम 50 स्टेट्स में ज़बरदस्त परेड्स, फायरवर्क्स, कॉन्सर्ट्स और पिकनिक्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेलिब्रेशंस में से एक यहाँ होती है। क्योंकि ये है अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी। है तो ये अमेरिका का यौम आज़ादी, लेकिन ज़रा गौर से देखिए। आपको दुनिया के हर मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ नज़र आएंगे, लेकिन तरह तरह की नेशनलिटीज़ के ये लोग अपने मुल्कों से सिर्फ अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे मनाने नहीं आए, बल्कि ये वो इमिग्रेंट्स हैं जिन्होंने इस मुल्क को अपना दूसरा घर बना लिया है। ज़रा और गौर से देखते हैं। मेरे साथ मौजूद है ये खूबसूरत फैमिली ग्वाटेमाला से। आप वाशिंगटन डीसी में रहते हैं, लेकिन आप न्यूयॉर्क से बड़ी दूर से आए हैं, क्योंकि हमारे फायरवर्क्स वहाँ से बेहतर है ना। डायना, आप वर्जीनिया में रहती हैं और आपके वालिदैन कहाँ से आए? From Taiwan, China, India. India. आप अमेरिका की किस जगह से डीसी आए हैं? From Charlotte, North Carolina. ग्वाटेमाला बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ बहुत से आतिशफ़शा पहाड़ और झीलें हैं और बहुत से खूबसूरत लोग हैं। वो एक बहुत शानदार मुल्क है। अच्छा, आप इंडिया से आए हुए हैं ना? Yes. और कहाँ पे रह रहे हैं आजकल? In Maryland, College Park. So what brought you to Maryland? I came. मैं यहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम में अपनी मास्टर डिग्री के लिए आई हूँ। मैं भी यहाँ अपनी मास्टर डिग्री के लिए आया हूँ और हम यहाँ 4 जुलाई के मेले का लुत्फ़ उठा रहे हैं। एक ही जगह पे रह रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है यहाँ, तो एंड वी थॉट विल गेट सम ग्लोबल एक्सपोजर एज वेल। तो अमेरिका आप कब और किस वजह से आए? We came to America 20 years ago. मैं 20 साल पहले अमेरिका आया था ताकि ज़िंदगी के बेहतर मौक़े हासिल कर सकूं और इस मुल्क में वो आज़ादियाँ हासिल कर सकूं जो अमूमन हमें दूसरे मुल्कों में नहीं मिलती। हमारे वालिदैन ज़िंदगी की बेहतर सहूलतें हासिल करना चाहते थे। अमेरिका में आना उनका ख्वाब था। मेरी वालदा यहाँ कानून की डिग्री हासिल करने के लिए आई थी। अमेरिका आने के बाद उन्होंने यहाँ से PhD की। मेरी इनसे शादी हुई, इसलिए मैं यहाँ आ गई। थोड़ा भी आजू बाजू में देख लिए, I mean you get everybody from India, from Pakistan, from Europe, from Australia, everybody comes over here and it definitely is the land of opportunities. What's it like? अमेरिका में रहना कैसा लगता है? आप अमेरिकी और अपने वालिदैन के सकाफत दोनों के साथ पली बड़ी हुई हैं, इनको आप बैलेंस कैसे करती हैं? अमेरिका एक ऐसी जगह है जो हर आने वाले का खैर मकदम करती है। आप अपनी सकाफत का हिस्सा रहते हुए यहाँ का भी हिस्सा बन सकते हैं। ये एक ही चीज है। ये यहाँ पे पली बड़ी, लेकिन आपकी 8 साल की उम्र थी जब आप यहाँ आए। आप भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं? ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल था। मैं 8 साल तक चीन में रह चुका हूँ और यहाँ जिस तरह की जिंदगी है, मैं उस तरह की बहुत सी चीज़ों का पहले ही आदी हूँ। लेकिन जब आप एक बच्चे के तौर पर यहाँ आते हैं तो यहाँ के माहौल को अपनाना आसान होता है। यहाँ की ज़बान सीखने के बाद और फिर यहाँ की सकाफत अपनाने के बाद आप अमेरिका का हिस्सा बन जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ चीज़ें बहुत बेहतर हैं। मैं इंडिया के मुकाबले में अमेरिका को ज़्यादा पसंद करती हूँ। आप क्या एडवाइस दे सकते हैं उन लोगों के लिए जो बड़ी उम्र में कोई नए मुल्क में जाते हैं कि वो वहाँ भी खुश हों? Well, I guess be open-minded. मेरा ख्याल है कि अगर हम खुले जहन के साथ देखें तो
امریکہ در حقیقت تمام ثقافتوں کو قبول کر رہا ہے، اس لیے یہاں آئیں اور امریکہ جو کچھ ہے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب کیا پلانز ہیں آج کے دن کے؟ ہم ہر جگہ جائیں گے اور آج 4 جولائی کی تقریبات کا لطف اٹھائیں گے۔ ہم ساری چیزیں دیکھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد شام کو ہم آتش بازی کا نظارہ دیکھیں گے۔ Happy 4th of July! Happy 4th of July! اس ملک کو اپنا دوسرا گھر بنانے والوں میں میرے پاکستانی کالیگز بھی شامل ہیں۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کو منی پاکستان بنانے والے میرے ان کالیگز کے لیے ان کا دوسرا گھر اور اس کا یوم آزادی کیا میننگ رکھتا ہے؟ پاکستان چھوڑے ہوئے مجھے بہت عرصہ گزر گیا، میں بہت سارے مختلف ملکوں میں میرا کام ہی مجھے لے کے گیا، جاپان، کینیڈا اور اب تک یہاں امریکہ میں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم جاپان میں تھے، بچے جب امریکی اسکولوں میں جانا شروع ہوئے تو اس کے بعد یہی تھا کہ ان کی ایجوکیشن ایک ہی تواتر کے ساتھ چلتی چلی جائے اور اس کے بعد پھر ان کے لیے بہتری کی کوئی صورت ہو جائے۔ بیسیکلی تو میں بہاولپور سے ہوں، لیکن جب میں یہاں پر آئی تو پچھلی دفعہ ریڈیو پاکستان میں پروگرام مینیجر تھی اور اس کے بعد میں واپس چلی گئی تھی اور دوبارہ آئی ہوں تو میں یہاں پر وائس آف امریکہ کی اردو سروس میں انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹر ہوں اور مجھے اس سے تقریباً 20 سال ہو گئے ہوں گے اوور آل مجھے یہاں پہ کام۔ دونوں ہی اسلام آباد سے آئے، لیکن میرا تعلق پاکستان کے تقریباً ہر شہر سے ہے۔ گجرات میں پیدا ہوئی، لاہور میں پڑھا، ملتان میں جاب کی، پھر اسلام آباد ٹرانسفر ہوا، اسلام آباد سے یہاں آ گئے۔ لیکن یہاں آ کر سب سے اچھا یہ لگا ہے کہ یہ بہت بڑا دل ہے جس میں سب سما جاتے ہیں، تو امریکہ ایسا ہی ہے۔ اور یہاں بچے پڑھ گئے، انہوں نے اپنی جاب شروع کر دی ہے، سیٹل ڈاؤن ہو گئے، اور جہاں ہم کام کر رہے ہیں وہ ایک منی پاکستان ہے۔ ہم سب اردو بولنے والے اور اردو میں پروگرام کرتے ہیں، تو اپنا وطن اپنے ساتھ لائیں۔ اور اس ملک کو آپ صحیح کہتے ہیں، اگر آپ سچ مچ پڑھنے والے ہیں، اگر آپ کے پاس سچ مچ کوئی ٹیلنٹ ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنی انڈیویجویلٹی بھی قائم رکھتے ہیں اور امریکہ کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اور امریکہ کے ساتھ ہیں آپ اپنے انداز سے جیتے ہیں، اپنے انداز سے خوش ہوتے ہیں، اپنی خوشی اپنے انداز سے مناتے ہیں۔ آپ گھر جائیں گے، جا کے کچھ تھوڑا بہت گرل کریں گے، جو کہ یہاں کی ایک روایت میں شامل ہے کہ آپ تھوڑا سا کھانا گرل کرتے ہیں، باہر بیٹھ کے اللہ گلا کرتے ہیں، کچھ تھوڑے سے پٹاخے آتش بازی چلاتے ہیں۔ تو شام کو بچے تو مال پہ آتے ہیں نا، کیونکہ کانسرٹ بھی ہوتی ہے اور اس کے بعد آتش بازی۔ یہ انڈیپینڈنس ڈے اسپیشلی اس لیے بہت اسپیشل ہے کہ یہ میرے بیٹے کا پہلا انڈیپینڈنس ڈے ہے۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، مبارک ہو۔ بچوں کا بہتر مستقبل یا اچھی تعلیم، بہتر کیریئر اپرچونیٹیز اور سب سے بڑھ کر آزادی، یہ وہ کامن خواہشات ہیں جن کی تلاش میں امیگرینٹس کی اکثریت اس ملک میں آتی ہے، اور یہ سب مل کر بناتے ہیں دی امریکن ڈریم۔ لیکن جہاں یہ ملک ان امیگرینٹس کو اپنے خوابوں کی تکمیل کا موقع دیتا ہے، وہی خود یہ ملک بھی ان ترکین وطن کے بغیر کچھ نہیں۔ بریک کے بعد میں آپ کو کس ملک میں لے کے جاؤں گی؟ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والا سب سے بڑا اینیول کلچرل ایونٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ بی رائٹ بیک۔ امریکہ ہو یا پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک، واشنگٹن ڈی سی کا اسمتھسونین فولک لائف فیسٹیول ان کے کلچرز کو پوری مہارت سے شوکیس کر چکا ہے۔ پچھلے 48 ایئرز سے ہونے والا یہ میلہ واشنگٹن ڈی سی کا سب سے بڑا اینیول کلچرل ایونٹ ہے۔ یہ فیسٹیول امریکہ کی امیگرینٹ کمیونٹیز کو اپنے کلچر سیلیبریٹ کرنے کا کیسا موقع دیتا ہے، جانیے ثاقب الاسلام سے۔ امریکی محکمہ مردم شماری کے 2014 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کی تقریباً 31 کروڑ کی آبادی میں غیر ہسپانوی نسل کے سفید فام امریکیوں کی تعداد صرف 62% ہے، جبکہ بعض اندازوں کے مطابق سال 2049 تک سفید فام امریکی امریکہ میں اقلیت بن جائیں گے۔ امریکہ کو پوری دنیا سے یہاں آ کر آباد ہونے والوں نے ایک کثیر الثقافتی معاشرے کی شکل دے رکھی ہے۔ خود اس سرزمین نے انہیں اپنی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے اس معاشرے کا اہم حصہ بننے کا موقع ایسے دیا کہ امریکی معاشرے کو میلٹنگ پاٹ اور مکسنگ باؤل جیسے ٹائٹل سے پکارا جانے لگا۔
اس کی خوبصورت جھلک دیکھنے کو ملتی ہے امریکہ بھر میں ہونے والے مختلف ملکوں کے ثقافتی میلوں میں۔ گزشتہ 49 برسوں سے امریکی دارالحکومت میں ہونے والا فوک لائف فیسٹیول امریکہ کو دنیا کا متنوع ترین معاشرہ بنانے والے تارکین وطن کی مختلف ثقافتوں کو شوکیس کر رہا ہے۔ 2 ہفتے جاری رہنے والے اس میلے میں ہر سال کسی ایک ملک کی ثقافت کے رنگوں کو امریکی عوام کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ اولیویا اس فیسٹیول کی کیوریٹر ہیں۔ یہ فیسٹیول سول رائٹس موومنٹ کے دوران شروع ہوا اور اس کا مقصد لوگوں کو ان کے ثقافتی حقوق کے بارے میں بتانا تھا۔ آج ہم اس کو ثقافتی جمہوریت کا نام دیتے ہیں اور آج یہاں اسی سلسلے میں لاطینی امریکہ کے ملک پیرو کے ثقافتی رنگوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ویلکم ٹو پیرو۔ لیکن آج جنوبی امریکہ کا ملک پیرو موجود ہے واشنگٹن ڈی سی یعنی امریکن کیپٹل میں۔ اسمتھسونین فوک لائف فیسٹیول ہر سال مختلف ملکوں کی ثقافت کو یہاں لے کر آتا ہے اور امریکہ کا وہ چہرہ دکھاتا ہے جو بہت متنوع ہے، یعنی مکسنگ بول۔ تو چلیں آج ہم آپ کو بھی پیرو کی سیر کرواتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں پیرو کے ثقافتی رقص سے۔ ابھی ہم نے نہایت خوبصورت ڈانس دیکھا جس کا نام تھا سروہا، اینڈ ٹو ٹیل اس مور اباؤٹ اس کے بارے میں مزید پوچھتے ہیں ڈیزی سے، جو خاص طور پر یہ رقص لے کر پیرو سے آئے ہیں۔ Yo soy Daisy Rivadeneira, directora de Cultura. نائس، آپ سمجھ گئے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، so we didn't get it. Sorry. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈیزی انگریزی نہیں بول سکتی، اس لیے ہمیں ماریا بتائیں گی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ سروہا ڈانس ہے جو ہسپانوی آبادکار کیا کرتے تھے۔ جب وہ اسپین سے آئے تھے وہ دن بھر اپنے گھر اور چرچ تعمیر کرتے تھے اور آخر میں اس ڈانس اور گیت کے ذریعے یہ اظہار کرتے تھے کہ وہ اسپین کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور وہاں کے مقامی لوگوں کی زبان میں اسے سروہا کہا جاتا ہے، تو اس رقص کا نام بھی یہی پڑ گیا۔ ارے یہ تو بات ہی نہیں کر رہا، شاید بہت پرانا ہو گیا ہے۔ جی ہاں، پیرو کی قدیمی روایات میں اس طرح کے رنگ برنگ پتلے اور ماسک بھی شامل ہیں جو آج کل پیرو کی تقریبات کا بھی خاص حصہ ہے، اور ان کی کہانی بھی نہایت دلچسپ ہے۔ یہ ماسک اور پتلے لکڑی، کپڑے اور چمڑے کے بنے ہوئے وہ بھوت ہیں جن کی موجودگی کی جڑیں 1200 صدی عیسوی میں پیرو کے انکا کلچر میں ملتی ہیں، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ پیرو کی ثقافت کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ کسی بھی کلچر کا تعارف اس کے کھانے کے بغیر ادھورا ہے، اور یہاں پیش کیا جانے والا پیرو کا خاص کھانا اس لیے مزیدار ہے کہ اس میں شامل تمام اجزاء، مسالے، پھل اور سبزیاں پیرو سے یہاں خاص طور پر لائی گئی ہیں، اور اس کھانے کو اس فیسٹیول میں پیش کر رہے ہیں پیرووین برادرز۔ Mire este chicharrón, pues miren este chicharrón de primera, traído del Perú. آپ پیرو سے سب سے خاص کیا لے کر آئے ہیں؟ Obviously the meat and the fish are گوشت اور مچھلی کے علاوہ سب کچھ ہم یہاں اپنا کلچر کھانے کے ذریعے پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں اس فیسٹیول میں کھانا پیش کرنے اور اس کی تیاری کرنے میں 5 مہینے لگے۔ getting ready for 5 months. اور اب ذرا لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ انہیں یہاں کا کھانا کیسا لگا۔ Alright, so you just tried Peruvian food. What's your first reaction to it? Tan delicioso. Very good. How about you? It's wonderful. It's بہت مزیدار۔ اس کا ذائقہ اور پیش کرنے کا انداز، خاص طور پر مسالے اور سبزیاں، اور سب سے زیادہ اوکاڈو بہت ہی مختلف اور مزیدار۔ Really amazing. We do see their culture and it was really nice, amazing.
اولیویا کہتی ہیں کہ اس فیسٹیول کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں، جانیں اور ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ جب وہ آپس میں گھل مل جاتے ہیں تو یہی چیز امریکہ کو امریکہ دا مکسنگ بول بناتی ہے۔ امریکہ ایک مکسنگ بول جو ہے، یہاں پہ دنیا کے ہر ملک سے لوگ بستے ہیں، تو اس کا اس ملک کے فیوچر پہ کیا افیکٹ ہے، جانیے ایک بریک کے بعد۔ ایک اندازے کے مطابق 2015 میں امریکہ کی آبادی تقریباً 32 کروڑ ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس آبادی کی تعداد اور اس کی دوسری خصوصیت میں دنیا بھر سے یہاں آنے والے امیگرینٹس کے باعث انٹرسٹنگ چینجز آ رہی ہیں۔ یہ تبدیلیاں کیا ہیں، دیکھیے مدیحہ انور کی اس رپورٹ میں۔ جو ہجرت کا دکھ ہے نا، وہ تو ہے۔ ہم لاہور میں بہت اچھے تھے اور وہیں رہ سکتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ ہجرت کی نوعیت کچھ بھی ہو، ہجرت کا دکھ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ پھر خواہ وہ ہجرت تقسیم ہند اور پاکستان بننے کے بعد ایک نئے وطن کی طرف ہو، یا پھر ابوالحسن نقوی کی مانند وطن سے نکل کر آنکھوں میں اچھے مستقبل کے خواب سجائے امریکہ جیسے ملک کی طرف ہو، ہجرت بہرحال تکلیف دہ ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا کہ لاہور چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑ کر آپ یہاں پر آئے، کبھی آپ نے اس فیصلے پہ کوئی دکھ محسوس کیا؟ میں نے بہت کوششیں کی کہ میں لاہور سے باہر کہیں بھی نہ جاؤں، لیکن حالات و واقعات کا جبر اتنا شدید تھا کہ میں ریڈیو پاکستان میں ملازم تھا، اور وہ بالکل ایک ناپائیدار قسم کا کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ اسٹاف آرٹسٹ کہلاتے تھے کہ اسٹاف آرٹسٹ جو ہے نا، اس میں ہماری نوکری پکی نہیں ہوتی تھی۔ ابوالحسن نقوی نے بھی اپنے اور اپنے خاندان کے بہتر مستقبل کی آس میں امریکہ کا رخ کیا۔ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ یہاں آئے تو بالکل خالی ہاتھ تھے۔ میں آیا تھا یہاں 1972 ستمبر کا مہینہ اور 13 تاریخ تھی، تو پین ایم طیارے نے جب یہاں لینڈ کیا، اس وقت میں نے دعا مانگی تھی کہ یہ شہر جو ہے یہ میرے خاندان کے لیے ہو جائے۔ تو اس وقت سے لے کے اب تک میں دیکھتا ہوں نا، تو 100 سے زیادہ ہمارے رشتہ دار یہاں موجود ہیں۔ امریکہ جسے کچھ لوگ میلٹنگ پاٹ اور کچھ مکسنگ بول بھی کہتے ہیں، ابوالحسن نقوی جیسے مختلف قومیتوں اور مذاہب کے لوگوں کو اپنے اندر ضم کر لینے کی شہرت رکھتا ہے۔ گزشتہ 4-5 دہائیوں میں مختلف ممالک سے امریکہ آ کر بسنے والے باشندوں کی بڑی تعداد میں اضافے کی ایک وجہ 1965 میں امریکہ میں امیگریشن سے متعلق پاس ہونے والا قانون امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ آف 1965 بنا، جسے ہارٹ سیلر ایکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ انیس 1965 میں پاس ہونے والے امیگریشن کے قانون کی روح سے امریکہ کی امیگریشن پالیسی میں 1920 کے بعد بنیادی تبدیلی یہ کی گئی کہ امیگریشن قومیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ہنر اور امریکہ میں موجود امریکی شہریت رکھنے والے رشتہ داروں سے تعلق کی بنیاد پر دی جانے لگی۔ ڈاکٹر ولیم فرائی پاپولیشن ایکسپرٹ ہیں۔ In 1965 we changed our immigration law which affected immigration from all over the world. ہم نے 1965 میں امیگریشن کے قانون میں تبدیلی کی، جس کی وجہ سے دنیا بھر سے امریکہ آ کر آباد ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، اور نتیجتاً میکسیکو اور لاطینی امریکی ممالک سے ہسپینک باشندوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہسپینکس کی تعداد امیگریشن کے بجائے امریکہ میں ان کی شرح پیدائش کے باعث مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ماہرین آبادیات کہتے ہیں کہ ہارٹ سیلر ایکٹ کی وجہ سے امریکہ میں میکسیکو اور لاطینی امریکہ سے آنے والے غیر قانونی تارکین وطن کی تعداد میں بے حساب اضافہ ہوا۔ یہ غیر قانونی تارکین وطن امریکہ بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور ان کی اکثریت معمولی ملازمتیں یا دہاڑیاں ڈھونڈنے پر مجبور ہے۔
गस्तावो पेलेंसियो भी एक ऐसे ही हस्पानवी बाशिंदे हैं जो पेशे के एतबार से पेंटर हैं, मगर इनके पास अमेरिका में रिहाइश के लिए कानूनी जवाज मौजूद नहीं। हम अपने मुल्कों से उठकर अमेरिका इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे मुल्क गरीब हैं और वो रहने के लिए ज्यादा महफूज भी नहीं। वहाँ पर बंदूकें सरेआम तान ली जाती हैं। मेरा ताल्लुक ग्वाटेमाला से है, मगर यहाँ बहुत से लोग बस्ती अमेरिका और मेक्सिको से ताल्लुक रखते हैं। ज्यादातर लोग अमेरिका आकर तामीरात में हिस्सा लेते हैं या पेंटर या फिर कारपेंटर बन जाते हैं। अमेरिका में जिंदगी आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है। सब कुछ बहुत महंगा है, मगर लोग हमें बहुत कम उजरत देते हैं। अमरीकी तारीख में 1965 के इमिग्रेशन कानून के बाद आबादी के खद्दोखाल पर गहरे असरात मुरतब हुए। 2015 के अमेरिका की हकीकत ये है कि यहाँ सफेद फार्म अमरीकियों की शरह में नुमाया कमी हो रही है और माहिरीन आबादियात अगले 10 बरस में सफेद फार्म बाशिंदों की शरह में मजीद कमी होने की पेशगोइयां कर रहे हैं। अमेरिका में मुख्तलिफ कौमियतों के अक़लियत से अक्सरियत बनने के बाद अमेरिका के मेल्टिंग पॉट के तशख़्ख़ुस पर भी सवाल उठने लगा है। I think this new America, which is bringing in different racial groups, मेरे ख्याल में नए अमेरिका में जहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के लोग आबाद हैं, चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। हिस्पानवी और एशियाई बाशिंदे अमरीकियों के साथ शादी ब्याह कर रहे हैं। हम बिलाखिर मेल्टिंग पॉट की सिमत ही बढ़ रहे हैं। and for Asians in the U.S. with other Americans. अबुल हसन नकवी अमेरिका में अपने शुरू के दिनों को याद करते हैं जब मुख्तलिफ कौमियतों के लोगों ने उन्हें इस माशरे का हिस्सा बनने में मदद दी थी। मैं बिल्कुल तन्हा आया था और घर का कोई फर्द मेरे साथ नहीं था। तो पहले ही दिन ऐसा हुआ कि मेरी हमसाई आई, कहने लगी कि तुम्हारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, तो मैं ये टेलीविज़न रखे जा रही हूँ अपना, ये तुम देखते रहना। क्या आपको लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान में ये चीज़ सोची जाती है कि जब आप अमेरिका में रहते हैं तो आप अपनी जड़ों से बिल्कुल कट जाते हैं, क्या ऐसा होता है या आप अपनी जड़ों के साथ अपना राब्ता रखकर इस मुल्क में भी अपनी जड़ें बना सकते हैं? इस मुल्क में भी अपनी जड़ें बना सकते हैं, क्योंकि मैंने यही सब कुछ किया है और मैं इस सारे दौर से गुज़रा हूँ। तो हमारे जो साथ वाली पड़ोसन हैं नैन्सी और उनके शौहर एल्बर्ट, इस कदर वो हमारा ख्याल करते हैं, इस कदर कि जब ये 9/11 का किस्सा हुआ, ये सब लोग एकदम मेरे पास आए, कहने घबराना नहीं, हम यहाँ हैं, तुम्हें कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो शादी में, गमी में, हर तरह से हमारा साथ रहता है। तो लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर बहुत से लोग जो है ना तो बिल्कुल अलग थलग रहना चाहते हैं ना, वो बिल्कुल सही नहीं है। गुज़िश्ता 4 दिहाइयों में नकवी साहब की 4 नस्लें अमेरिका में परवान चढ़ी हैं। नकवी साहब कहते हैं कि लाहौर आज भी उनके दिल में उसी शिद्दत से धड़कता है जिस तरह पहले रोज धड़कता था, मगर अब उनका और उनके खानदान का मुस्तकबिल अमेरिका से ही वाबस्ता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि मुख्तलिफ कौमियतों के लाखों करोड़ों लोगों का मुस्तकबिल अमेरिका से वाबस्ता हो चुका है। देखा नाज़रीन, जैसे आप देख सकते हैं, अमेरिका ट्रूली इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे मैं और मेरे जैसे लाखों और अपने पाकिस्तानी रूट्स को फ़ख्र से और आज़ादी से सेलिब्रेट कर सकते हैं। अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन यू नो व्हाट टू डू, प्लीज़ सेंड योर फीडबैक और इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे ट्यून्ड। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।